دوستو حکایت کچھ یوں ہے کہ حجاز کی ایک مہربان خاتون کے پاس عبدل نام کا غلام تھا۔ انتہائی کامچور، بہانہ ساز اور کھانے پینے کا شوقین یہ غلام اپنی مالکن کی نرمی کا پورا فائدہ اٹھاتا۔ جب بھی اسے کوئی کام کہا جاتا تو قصداً اتنے پھوڑ پن سے کرتا کہ دوبارہ اسے کوئی کام نہ کہا جائے۔ اس طرز عمل پر اسے کوئی ندامت ہونے کی بجائے یہ شکوہ بھی تھا کہ اس کی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگا کر اس کا احتسال کیا جا رہا ہے۔ اسے گلہ یہ بھی تھا کہ مالکن اس کے کھانے کا خیال بھی نہیں رکھتی۔ ایک روز مالکن نے اسے قبیلے کے کسی دوسرے گھر سے آگ لینے کے لیے بھیجا۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ شہر میں جو قافلہ 2 دن پہلے کہیں سے آ کر رکا تھا اب جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ قافلے والوں کی منزل کی خبر لی تو پتہ چلا کہ سب لوگ قاہرہ جا رہے ہیں۔ عبدل نے سوچا اچھا موقع ہے، سو قافلے میں شامل ہو کر قاہرہ پہنچ گیا کہ اپنی خداداد صلاحیتوں کو آزمائے۔ اپنے زمانے کے اس بہت بڑے شہر میں پہنچ کر اس نے تجارت شروع کر دی۔ چند ہی دنوں میں اسے علم ہو گیا کہ یہ کام اس کی صلاحیتوں سے بڑھ کر ہے۔ ناکام ہو کر کسی کی بکریاں چرانے لگا۔ ذمہ داری سے کام کرنے کی عادت تو تھی نہیں، اس لیے کبھی بکری چوری ہو جاتی، کبھی کوئی جنگلی جانور اٹھا کر لے جاتا۔ یہاں سے نکالا گیا تو کسی سرائے میں کام کرنے لگا۔ یہاں بھی اس کا پھوڑ پن کھلا تو نکال دیا گیا۔ اب حالت یہ ہوئی کہ عبدل کے پاس کھانے کو کچھ تھا نہ پہننے کے لیے۔ اس حالت کو پہنچا تو گھر کی یاد ستائی۔ حجاز جانے والے ایک قافلے کے امیر کی خدمت کے عوض اسے سفر کی اجازت مل گئی۔ 2 سال بعد جب وہ گھر پہنچا تو اتفاق سے وہی وقت تھا جب اس کی مالکن نے اسے آگ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے مالکن کے حکم کی تعمیل میں ایک برتن میں انگارے ڈالے اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ گھر میں داخل ہونے لگا تھا کہ ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرا اور سارے انگارے بکھر گئے۔ مالکن نے اس کی طرف غصے سے دیکھا تو بولا، اطمینان سے کام کریں تو سلامتی ہے، عجلت میں ہلاکت ہے۔ دیکھ لیجئے آپ کے کہنے پر جلد بازی کی اور گر گیا۔ صرف 2 سال کی تاخیر سے پہنچنے پر عبدل کا بہانہ سنا تو مالکن ہنس پڑی اور اسے معاف کر دیا۔ عبدل ایسا آفاقی کردار ہے جو دنیا میں ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس طرح کے کرداروں کی آماج گاہ عام طور پر حکومت ہوتی ہے۔ یقین نہ آئے تو اپنی تحریک انصاف ہی کو دیکھ لیں۔ ہر کام میں غیر معمولی تاخیر، اور پھر جب کام کرنا ہے تو اتنے برے طریقے سے کہ بے نتیجہ ہو کر رہ جائے۔ اس پر کمال یہ کہ اپنی ناکامی کو دوسروں کے سر پر منڈ کر آرام سے بیٹھ جاتی ہے۔ اس رویے کی کلاسیکی مثال ملک میں لاک ڈاؤن پر حکومتی طرز عمل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پہلے دن صورتحال کا جو تجزیہ کیا تھا وہی درست تھا، یعنی ملک میں طویل لاک ڈاؤن کرونا وائرس سے بڑا خطرہ بن جائے گا۔ وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے کہ مزدور طبقہ اور چھوٹا کاروباری اس لاک ڈاؤن میں تباہ ہو کر رہ جائیں گے۔ اس تجزیے کے باوجود انہیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑا کیونکہ ہمارے پاس کرونا وائرس کا کوئی علاج تھا نہ اس سے بچنے کا کوئی دوسرا راستہ۔ حکومتی ایوانوں میں خوف تھا اور بجا تھا کہ اپریل کے پہلے ہفتے میں کرونا سے متاثر لوگوں کی تعداد 1 لاکھ سے بھی تجاوز کر جائے گی۔ ابتدائی دنوں میں وزیر اعظم کو ایسی بریفنگ بھی دی گئی جس کے مطابق پاکستان میں کروڑوں لوگ اس بیماری کا شکار ہو سکتے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ کوئی بھی خدشہ حقیقت نہیں بنا۔ جب لاک ڈاؤن کو 1 مہینہ ہو گیا تو ہمیں اس کے بارے میں بہت سی ایسی چیزوں کا علم ہو گیا جو ہم نہیں جانتے تھے۔ کچھ دوائیوں کے بارے میں پتہ چلا جو استعمال کی جا سکتی ہیں۔ شروع میں ماسک پہننے کو غیر ضروری قرار دیا گیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اگر لوگوں نے ماسک اور دستانے پہن رکھے ہوں تو وائرس کے پھیلاؤ کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے۔ یہ بھی علم ہوا کہ وائرس کے پھیلاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ اجتماعات ہیں۔ گویا اجتماعات پر پابندی لگا کر اس مرض کو روکا جا سکتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 1 ماہ بعد جب وہ کچھ نہیں ہوا جس کا خطرہ تھا اور ہم اتنے لا علم بھی نہیں رہے تھے جتنے ابتدا میں تھے، تو لاک ڈاؤن اگر مکمل طور پر نہ بھی ختم کیا جاتا تو بامانی انداز میں کچھ پابندیوں کے ساتھ لوگوں کو کاروبار کرنے کی اجازت دے دی جاتی۔ لیکن نہیں، یہ تحریک انصاف ہے۔ اس کا کام کرنے کا انداز ہی الگ ہے۔
वज़ीर आज़म के तज्ज़िये को पॉलिसी की शक्ल देने की बजाय पहले इसे एक सियासी मौक़िफ़ बनाया गया, फिर इसे पीपल्स पार्टी के मुकाबले में पेश किया गया जो सिंध में लॉकडाउन जारी रखना चाहती है। एक खालिसतन इंतज़ामी मामले को सियासी बनाकर वफाकी हुकूमत ने अपनी कमकली का सबूत दिया सो दिया। इस चक्कर में मुल्क में अंधाधुंध लॉकडाउन की गैर ज़रूरी तौर पर तौसी भी कर दी। एक सादा मामले को मुतनाज़ा बना देने वालों को कोई अब्दुल कहे या ना कहे। चलिए मान लिया कि कोरोना एक हंगामी मामला था, इसलिए इससे निमटने में कमी रह सकती है। लेकिन जब से ये जमात बरसरे इक़्तिदार आई है, उसी वक्त से इसका रवैया ये है कि सबसे पहले दरपेश मसाइल को सियासी बनाओ, फिर किसी को मुल्जिम करार दो और जब खुद नाकाम हो जाओ तो पिछले 70 सालों पर डाल दो। हालत यह है कि इन्हें वफाक और 3 सूबों में 2 साला हुकूमत के बाद याद आया है कि 18वीं तरमीम की वजह से वफाक की काम करने की सलाहियत मुतासिर हुई है। इस वक्त आपको टीवी पर हुकूमत के जो असहाब 18वीं तरमीम की मुखालफत करते नज़र आ रहे हैं, इन्हें बहुत कुछ पता होगा, लेकिन 18वीं आईनी तरमीम के बारे में कुछ पता नहीं है। इन्हें यह भी नहीं पता कि गुज़श्ता 9 सालों के दौरान इस तरमीम की कई तशरीहात सुप्रीम कोर्ट भी कर चुकी है और जहां कहीं सूबों और वफाक के दरमियान इख्तियारात की तकसीम का मामला है तो अदालत में ये मामला भी उठाया जा सकता है। इन्हें किसी ने बस ये बता दिया है कि मुल्क भर में इकट्ठे होने वाले टैक्सों में से 58% सूबे ले जाते हैं और वफाक के पास कोई पैसा नहीं बचता। बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन तहरीक इंसाफ तो आई ही ये नारा लेकर थी कि मुल्क से 4000 अरब रुपए की बजाय 8000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा होगा। अगर वाकई मुल्क में इन लोगों से टैक्स लेने की संजीदा कोशिश होती जो टैक्स नहीं दे रहे, तो इतने पैसे ज़रूर मिल जाते कि वफाक को पैसे की कमी लाहक न होती। टैक्स के दावे तो हवा हो गए और हालत ये हो गई है कि मुल्क का वज़ीर आज़म टीवी पर बैठकर लोगों को खैरात और सदक़ात की तलकीन कर रहा है। हुकूमत एक नंबर बताती है कि अवाम माली मदद लेने के लिए SMS करें, तो दूसरा नंबर माली मदद खुद लेने के लिए बताती है। टैक्स तो इन बेचारों से क्या इकट्ठा होना है। हालत यह है कि खैरात मांगने के लिए 400 के इश्तहार चलाते हैं और 200 रुपए के वादे पर खुश हो जाते हैं। माशाअल्लाह, टैक्स इकट्ठा करने वालों की हालत ये हो गई है कि खैरात, सदक़ात और कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने की बेपनाह सलाहियत पर ही अब मुल्क का चलना मुनहसर है। सियासी एतबार से देखा जाए तो हमारी इस प्यारी हुकूमत को कोरोना की आड़ ऐसी मुयस्सर आई थी कि जिसके पीछे अपनी बहुत सी नालायकियों को दुरुस्त किया जा सकता था, लेकिन नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर वाकई असलाह अहवाल मतलूब होती तो इसकी कोशिश 21 महीने पहले नज़र आ जाती, जब खलंडरे लड़कों की इस जमात ने हुकूमत संभाली थी। कोरोना जैसे हसास मामले पर बिल्कुल दुरुस्त अंदाजे लगाकर भी अगर हुकूमत अपने ख्यालात को पॉलिसी और फैसलों में नहीं ढाल पा रही, तो मान लीजिए कि हमारा वास्ता एक अब्दुल से है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके बहाने सुनकर हंसी तो आती है, लेकिन माफ़ करने को दिल नहीं चाहता।